بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ ان کے بارے میں ہر شخص کے اپنے کمنٹس ہوں گے، ہر شخص کی رائے قابل عزت ہے، لیکن میں امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستانی احباب کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، وقت کے تقاضوں کے مطابق ترجیحات اور ضروریات بدلا کرتی ہیں۔ دین نہیں بدلتا، البتہ انداز تبلیغ بدلا کرتا ہے۔ کبھی مسلک اور کبھی فرقے کی ابحاث کا دور ہوا کرتا تھا، آج لوگ الہاد کو روشن خیالی سمجھتے ہوئے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جا رہے ہیں۔ اس پرفتن دور کے اندر محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی شخصیت ہمارے لیے روشن مینار ہے، الحمدللہ۔ جیسے پہلے کے دور کے اندر جنگیں تلوار اور نیزے سے ہوا کرتی تھی، آج میزائل سے ہو رہی ہیں۔ پہلے کے دور کے اندر علمی بحث کتابوں کی صورت میں ہوا کرتی تھی، آج سوشل میڈیا کے اوپر علم علم بلند کیا جا رہا ہے۔ آج کے دور کے اندر مقبول ترین اور تیز ترین علم کو پھیلانے کا ذریعہ وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے سوشل میڈیا کو استعمال کر ہی کے ممکن ہے۔ نوجوان پہلے ہی علماء سے نہیں جوڑے، اور جو علماء کی مجالس کو اپناتے ہیں، جب وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر گمراہ کن لوگوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں اور علماء سے دور ہو رہے ہیں، یعنی کہ اسلام سے بھی بعید ہوتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا علماء امت سے ادباً گزارش ہے کہ فروعی اختلافات کو پس پش ڈالتے ہوئے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت کے ساتھ امت مسلمہ کی بڑھوتری کا ذریعہ بنیں۔ الحمدللہ اس وقت پاکستان کے مایہ ناز نبض شناس علماء کرام وہ سمجھ چکے ہیں زمانے کے بدلتے تیور۔ ان کی تمام تر ہمدردیاں اور دعائیں محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ ہیں۔ چینج ان لائف میکس فن ان لائف، زندگی میں تبدیلی مزہ لاتی ہے۔ اسی طرح انداز تبلیغ کو اچھے طریقے سے پیش کر کے ہم اسلام کو پھیلانے کے اندر مزہ اور تبدیلی لا سکتے ہیں، الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کو محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی شخصیت یا علمی ابحاث کے ساتھ کوئی اختلاف ہے تو میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں، عاجزانہ درخواست کے ساتھ، کہ آپ میری اس بات کو ضرور نوٹ فرمائیں کہ ایک وہ شخص جن کو یہ دعوت دے رہے ہیں اور وہ کافر ہے، ان کی دعوت کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب چاہے وہ دیوبندی بنے، بریلوی بنے، اہل حدیث بنے، یا ان میں سے کسی کا بھی لیبل نہیں لگاتا، بس وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی شخصیت کو دین کی وجہ سے فالو کر رہا ہے، تو کیا وہ ہمیشہ کی جہنم سے آزاد نہیں ہو جائے گا؟ جنت میں جانے والا نہیں بن جائے گا؟ دیکھیں، اگر وہ بریلوی بن جاتا ہے، اہل حدیث بن جاتا ہے، دیوبندی بن جاتا ہے، تو کیا یہ لبادے اوڑھنے ضروری ہے؟ اگر وہ مسلم بن رہا ہے، وہ کبھی بریلوی کے پیچھے نماز پڑھے گا، کبھی اہل حدیث کے پیچھے پڑھے گا، کبھی دیوبندی کے پیچھے پڑھے گا، میرے بھائیوں وہ مسلمان تو ہو جائے گا، وہ جنت میں جانے والا تو بن جائے گا نا۔ اگر ہم کہتے ہیں نہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے لیے ہم رکاوٹ بنتے ہیں، بند باندھتے ہیں ان کے لیے، یہ اچھی شخصیت نہیں، یہ فقہی مسائل میں غلط ابحاث تشریحات کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں ان جیسی شخصیات کو روکنے سے کئی لوگ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو ہمارے نبی کریم صلوات اللہ وسلام علیہ نے اسی پر محنت کی ہے کہ ہمیشہ کی جہنم سے نکال کر لوگوں کو روشنی کی طرف لایا جائے، ہمیشہ کی جنت کی طرف۔ تو لہٰذا ہمیشہ کی جہنم سے لوگوں کو جو نکالنے کا ذریعہ بن رہا ہے، ہدایت اللہ کے پاس ہے، ذریعہ یہ بن رہے ہیں، ہمیں ان کا بازو بننا چاہیے۔ ہر دور کے اندر ضروریات ترجیحات بدلتی رہتی ہیں، یہ فروعی اختلافات کا زمانہ چلا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جتنا ہو سکے امت مسلمہ کو جوڑیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ملحد بننے کے آگے دیوار ثابت ہو رہے ہیں، لوگ تو اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں، معاذ اللہ، اس طرف نکل پڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت حاضر کے اندر ایک عالمگیر شخصیت، وقت کے تقاضوں کے مطابق عالمگیر شخصیت کا پاکستان آنا پاکستان کی اکانومک معیشت کے اوپر بھی اچھا اثر پڑ رہا ہے کہ ایک مقبول ترین شخص پاکستان گیا، اس کا مطلب پاکستان پرامن ہے۔ تو ہمیں ایسے شخص کی قدر کرنی چاہیے جن کو ان کی فقہی مسائل کی وجہ سے ان کی شخصیت کے ساتھ اختلافات ہیں۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، یہ مفتی نہیں ہے، درگزر فرمایا کریں۔ بعض دفعہ ایسے سوالات ہو جاتے ہیں جن کی پیچیدگیوں کے اندر یہ پڑھ کر کوئی ایسی بات کر ہی جاتے ہیں، اور جس کے پاس مائک ہو ان سے زیادہ بولنا ہو، خطا ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن ہم نے ان کی اکثریت کی باتوں کو جو اچھائی کی طرف ہیں ان کو دیکھنا ہے اور درگزر فرمانا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے مایہ ناز علماء کرام الحمدللہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، کچھ ایسی بزرگ شخصیات ہیں جو ان کی رہنمائی اس فقہی مسائل کے اندر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت پہلے سے فقہی مسائل کے حوالے سے ذاکر نائک صاحب نے بہت کنٹرول کیا ہے اور تقابل ادیان پہ بہت زور دیا ہے، الحمدللہ، اللہ پاک نے کامیاب فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان کے علماء کرام کو، آپ حضرات بھی کریں۔ میں پاکستان کی عوام سے بالخصوص گزارش کرتا ہوں، تمام علماء کرام کو، ہر مسلک کے علماء کرام کو اپریشیٹ کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ عالم کا نام
نہیں ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا حلیہ جو ہے وہ علماء کرام والا لباس نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے فیلڈ کے اندر دوسری فیلڈ والے کے ساتھ اختلاف پایا جاتا ہے, لیکن پھر بھی علماء کرام نے اپنے سٹیجز کے اوپر اپنے مدارس کے اندر انہیں بلا کے اسپیچ کروائی ہیں, گفتگو کروائی ہیں. تو علماء کرام اتحاد امت کا درس دے رہے ہیں اور امت کی حفاظت کے لیے, نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کے بازو بن رہے ہیں. اس لیے علماء کرام بھی قابل عزت اور قابل رشک ہیں اس امر کے اندر. الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنے علماء کرام پر, اور میں علماء کرام سے ادباً گزارش کرتا ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں وقت کے تقاضوں کے مطابق ترجیحات بدلتی ہیں, لہٰذا سوشل میڈیا کا استعمال کریں. سوشل میڈیا کے اوپر آ کر ایسی ابحاث ضرور پیش کریں جن سے امت مسلمہ کے اندر تو تکرار نہ پایا جائے, لیکن تقابل ادیان کی وجہ سے لوگ ان کو سن کر اسلام قبول کرتے چلیں. لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بازو بنیں. ایک علماء امت کی ایک کثیر تعداد جس چیز پر جمع ہو جائے وہ کبھی ناحق نہیں ہوا کرتی. الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنے علماء کرام پر, محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر, اور اپنے ملک پاکستان کے اوپر جہاں یہ تشریف لائے ہیں, ہم ان کی میزبانی کر رہے ہیں. اللہ ہمارے مہمان کو بھی دین دنیا کی ترقی عطا فرمائے, ہمارے علماء کرام کو بھی, ہماری عوام کو بھی, پاکستان کی مجموعی صورتحال کو بھی. السلام علیکم.